سورہ الحج آیت نمبر 77 سورہ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحج آیت نمبر 77. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، نرکع یا ارکع، کہ تم رکوع کی حالت میں رہو، واسجدوا اور سجدے کی حالت میں رہو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی محکومیت اختیار کرو، محکومیت کی حالت میں رہو، وافعلوا الخیر اور وہ کام انجام دو کہ جن کاموں کے انجام دینے سے وسعت و کشاد پیدا ہو. الخیر وسعت و کشاد، وہ افعال و اعمال کہ جن کے کرنے سے ذات انسانی میں، انسانی معاشرہ سوسائٹی میں وسعت و کشاد پیدا ہو. لعلکم تفلحون، یہ سب کام اس لیے کرو تاکہ تم فلاح سے ہمکنار رہ سکو، ہمکنار ہو سکو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو، جدوجہد کرو، محنت کرو، فی اللہ یعنی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. حق جہاد ہی، اتنی محنت یا اس طرح کی محنت کہ جو اس قوام اور نظام کے شان شایاں ہے، یعنی اس کے جو شان شایاں جدوجہد ہے، محنت ہے، وہ تم کرتے رہو. اور یہ جدوجہد اس لیے کرنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہو اجتباکم، کہ اس اللہ نے تمہیں مجتبی کی ہے. یہ بعض الفاظ ہیں رفقا محترم جن کا ہم ترجمہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے ترجمے کی بجائے ان کے قرآنی مفاہیم کو آگے لایا جائے گا. تو اس اللہ نے تمہیں مجتبی کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا اس نے دین میں کوئی بھی ایسا پہلو، نہیں عطا کیا، نہیں بنایا، نہیں ٹھہرایا اس نے دین میں کوئی بھی ایسا حکم، عمل، کام کہ جس عمل یا کام یا فعل کے ارتکاب سے یا اس کو انجام دینے سے کیا ہو، من حرج، کہ جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر تنگی آئے، آگے بڑھنا مشکل ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں بیڑیاں پاؤں میں پڑ جائیں، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جائیں، جکڑ بندیوں کا شکار ہو جاؤ. تو دین میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی نہیں ٹھہرائی کہ جو تمہارے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہو.
من حرج رکاوٹ، ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ دین کیا ہے، یہ نظام حیات کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، طریقہ کار، راہ راست، یعنی وہ شیوا یا مسلک حیات کہ جس پر تمہارا باپ ابراہیم قائم ہوا۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، اطاعت و فرما برداری میں چلنے والا، فرما بردار، احکام کو بجا لانے والا، من قبل و فی ھذا، اس قرآن سے پہلے بھی، نزول قرآن سے پہلے بھی جتنے اہل ایمان گزرے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا بھی نام اللہ نے مسلم ہی رکھا تھا۔ وفی ھذا، اور اس قرآن میں، دورہ قرآن میں بھی تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، اور تم سے پہلے بھی جتنے نبی رسول آئے، امتیں ہوئی، ان سب کے لیے اللہ کا تجویز کردہ نام مسلم ہی تھا۔ اس نے تمہیں مجتبی کیا، یہ جو ہو اجتبا کو مجتبی کیا، اور وہ ما جعل سے لے کر جو ہے نا لیکون تک، یہ جملہ معترض ہے۔ اب وہ مجتبی ہونے کی غایت بتائی کہ کیوں اللہ نے تمہیں مجتبی کیا، لیکون، تاکہ ہو رسول تمہارے لیے گواہ، دین کا گواہ تمہارے لیے رسول ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور تم گواہ بنو، اس لیے تم مجتبی کیے گئے کہ تم گواہ ٹھہرو، گواہی کا فریضہ انجام دو، علی الناس، کل انسانیت پر، کل نوع انسانی کے لیے تم دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس شہادت علی الناس کے فریضہ سے بڑا ہونے کے لیے الصلاۃ، احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنا، انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے۔ پس تم ایسا ماحول نظام پیدا کرو کہ ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور ایسا نظام وضع کرو کہ ہر فرد کو اس کے جسم اور جان کی نشو و نما جو ہے وہ دیتے رہو، جسم اور جان کی نشو و نما دینے والے بنو، دیتے رہو۔ اور اس کے لیے کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جڑے رہو تم اللہ کے ساتھ، مراد ہے حبل اللہ، اللہ کے دین کے ساتھ، کلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ہوا مولا کو، اور تمہارا مولا صرف اور صرف اللہ ہے، سرپرست، نگہبان، معاون و مددگار، حاجت روا و مشکل کشا۔ تو اب تو ہر عالم ہمارا مولانا ہے، یعنی پہلے تو مولوی ہوتے تھے، اب تو مولوی کسی کو کہنا اس کی توہین ہے۔ ہر مسجد کا مولوی جو ہے وہ مولانا، مولانا، تو ہوا مولانا، مولا تو صرف اللہ تھا۔ انت مولانا، تمام اہل ایمان کا ایک ہی مولا تھا اور وہ اللہ، انت مولانا۔ تو جب اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر ہم نے مولوی صاحبان کو اپنا مولا بنا لیا تو جو حالت ہونا چاہیے تھی وہی ہو رہی ہے۔ ہوا مولانا، ہمارا مولا ہے اللہ، صرف تو ہی ہے۔ فنعم المولا، بس جس نے اللہ کو اپنا مولا بالفعل مان لیا، فنعم المولا، بس کس قدر اعلیٰ ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے، عظمتوں اور شانوں والا ہے اللہ، بطور کارساز کے، حاجت روا کے، مشکل کشا کے، پروٹیکشن کرنے کے، ونعم النصیر، اور کس قدر اعلیٰ ہے وہ مددگار، معاون، بر وقت امداد دینے والا، نصرت۔ اس میں رفقائے محترم جو احکام آئے، مثلا رکوع ہے، سجدہ ہے، عبودیت ہے، فعل خیرات ہے، جہاد ہے، شہادت علی الناس ہے، آخر میں پھر اقیم الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اعتصام باللہ، یہ تمام افعال و اعمال وقت کی قید سے آزاد ہیں، وقت کی قید سے آزاد ہیں، یا یوں سمجھ لیں یہ ہم وقتی افعال ہیں۔ تو جب
یہ افعال ہمہ وقتی ہوں، دائمی ہوں، ہمیشہ کے حوالے سے ہوں، تو اس سے مراد دین بحیثیت مجموعی ہوتا ہے۔ دین بحیثیت مجموعی یعنی کل کی کل زندگی جو ہے اس کا ان معیارات کے مطابق ڈھل جانا، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر۔ مثلا سب سے پہلے جو ہے نرکع، رکوع، تو اس رکوع سے مراد صلاۃ والا رکوع نہیں ہے، نہ سجدہ یہاں مراد سجدہ صلاۃ۔ رکوع عربی زبان میں کہتے ہیں رفقائے محترم رقعت الناقۃ فارقعت، یعنی اونٹ کو یا بٹھانا ہوتا ہے، جس وقت سوار ہونا ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص آواز نکالتا ہے مالک، اور وہ آواز سن کر اونٹ جو ہے وہ اپنے پاؤں کو زمین کی طرف لگانا شروع کر دیتا ہے۔ رکوع دراصل ہے حکم کی تعمیل کے لیے ریڈینس ہو، ریڈی اپ، یعنی کسی بھی حکم کی تعمیل کے لیے یس کے موڈ میں ہونا۔ یہ فرما برداری کا یعنی مزاج ہے۔ جب دونوں یعنی ایک کام کرنے والا اور ایک کرانے والا، ان دونوں کے مابین جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مثبت تعمیری، سلبی اور منفی نوعیت کی ذہنیت نہیں ہوتی، تو ہر حکم کی تعمیل کے لیے وہ یس کے موڈ میں ہوتا ہے، تعاون کرنے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے، اس کی بات کا یقین کرنے کے لیے۔ تو رکوع پہلی سٹیج ہے اور اس کا معنی ہے آمادگی کی حالت میں رہنا، سٹینڈ بائی، یعنی جس طرح فوج جو ہے وہ ہر وقت تیاری کی حالت میں ہوتی ہے کہ جو ہی حکم آئے اس حکم کی تعمیل کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے۔ تو رکوع مومن کی پہلی سٹیج ہے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ کی تعمیل کے لیے ہر وقت یس کی حالت میں ہوتا ہے، تیاری کی حالت میں۔ یہ نہیں کہتا صاحب ذرا ٹھہر جائے میں گھر سے ہوا ہوں، صاحب ذرا ٹھہر جائے میں فلاں کام کر لوں، دوست ذرا انتظار کرو میں فلاں کام سے فارغ ہوا ہوں تو پھر آپ کے اس حکم کی تعمیل کروں گا، یہ بات نہیں۔ یعنی جب حاکم کا حکم پہنچے تو پہنچنے کے ساتھ ہی اس حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لے، یہ ہمہ وقتی عمل ہے۔ تو اس ضمن میں صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں 48ویں سورہ الفتح، تو سورہ الفتح کی آخری جو آیات ہیں جس میں محمد رسول اللہ والذین معہ آیت نمبر 29، سورہ الفتح 48ویں سورہ اور آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جنہیں قرآن کے موقف میں، دین کے نظام میں رسول کی معیت حاصل ہے۔ یہ معیت ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، معیت، رفاقت، کامریڈشپ، خلفیت نہیں، پیچھے ہونا نہیں، معیت جو اس کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت سے مراد مکانی معیت نہیں ہے، کیونکہ تمام تو مکہ میں نہیں آ گئے تھے، مدینہ میں نہیں آ گئے تھے۔ معیت ہے فکر میں، عقیدے میں، نظام میں۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو ہے نا اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت، غلط ترجمہ ہے۔ اشداء علی الکفار کا یہ معنی نہیں کہ کافروں کی پسلیاں ہڈیاں توڑنے والے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اشداء للکفار نہیں ہے، اشداء علی الکفار، اس کا معنی کفار کے مقابلے میں، یعنی جب اہل کفر ان کو اپنا نشانہ بنانا چاہیں، ہدف بنانا چاہیں، تو یہ کرنے والا نہیں ہے،
بلکہ لوہے کے چنے، جس طرح ہم کہتے ہیں لوہے کے چنے کو چبانا مشکل ہوتا ہے، تو اشداء علی الکفار کا معنی ہے کفار کے مقابلے میں، یا جب ان کی ریزسٹنس ہوتی ہے یا مزاحمت ہوتی ہے تو اس مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے عزم اور ارادے کے ساتھ، یعنی دبنے والے نہیں، کمپرومائز کرنے والے نہیں، یعنی سلو جو کہ جو کچھ ہوتا ہے بس زندہ رہنا ہے، تو زندہ رہنا تو مقصود بھی ذات نہیں ہے، حیات بشر مقصود ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے سامنے نہ دبنے والے، رحماء بینہم، اور آپس میں مادر مہربان، یا جس طرح ماں بیٹوں کے لیے ہوتی ہے تو ہر مومن اپنے مومن بھائی کے لیے ماں کی طرح، یعنی اس کے لیے اپنائیت، غمخواری، غم گساری، اس کے دکھ درد کو اٹھا لینے والے۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تو تو دیکھتا ہے ان کو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ تو یہاں پر رکعا سجدا وقت سے آزاد ہے، ہمہ وقتی رکوع اور ہمہ وقتی سجدہ۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمہ وقتی رکوع کا معنی ہے ہر وقت آمادگی کی حالت میں رہنا، اور جو ہی کوئی حکم آئے اس کی تعمیل کے لیے تان من دھن کو قربان کر سجدہ۔ تو یعنی حکم کی تعمیل کی حالت میں رہنا رکوع ہے، اور حکم کی تعمیل میں لگ جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، جھکا دینا، اس کے سامنے اپنا سب کچھ نثار کر دینا، یہ سجدہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور محکومیت اختیار کرو، وہ سجدہ یا رکوع کس کے لیے؟ فرمایا اپنے رب کے محبوب بنو، یعنی محکومیت رب، یعنی محکومیت احکام الہی، اور وہ ہے سورہ آل انعام کی آیت 115 کی روح سے حکم نامہ قرآن حکیم۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے نازل کردہ دستور حیات یعنی قرآن پاک کے سامنے اپنے آپ کو محکوم بناؤ، اس کے حکم کے تحت اپنی زندگیاں گزارو۔ اور یہ جو احکام الہیہ کی محکومیت ہے، اسی میں ایمان والوں کا عالون ہونا جو ہے، عالون ہونا، مفوق ہونا، غالب و مقتدر ہونا، وہ پوشیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کہ ہاں جی اللہ کے محکوم، تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یعنی عبادت سے تمہاری ذات میں کشاد آنی چاہیے، عبادت گزار قوم کی مشکلات دور ہوں، اس کے ذہن میں وسعت ہو، دل دماغ میں وسعت ہو، ماحول میں وسعت ہو، وسائل میں وسعت ہو، وسعت و کشاد پیدا کرنا جو ہے وہ دین کا مقصود ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس سے تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح رفقہ محترم کہتا ہے فلاحت الارض فالحم و فلاح، زمین کو رفقہ محترم ہل چلانے سے، زمین میں ہل چلانے سے یعنی جو پروسیس شروع ہوتا ہے اور جس کی تکمیل ہوتی ہے فصل اٹھا لانا، تو زمین پہ ہل چلانا، زمین میں ہل چلانے کے بعد پھر اس میں بیج بونا، رکھوالی کرنا، نشو و نما پانا، پھر اس کا کاٹنا، پھر کاٹنے کے بعد الگ الگ اس کو کر لینا، پھر اس سے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کر لینا، تو یہ تمام پروسیس جو رفقہ محترم ایک لفظ میں فلاح ہے۔ تو عربوں کے ہاں فلاح ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ لعلکم تفلحون، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ اختتام یا تکمیل تک جتنے مراحل ہیں اور تمام مراحل میں تمہیں کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو۔ آگے جو ارشاد فرمایا رفقہ محترم کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، قرآن حکیم کے راستے میں، حقہ جہادی، ایسا جہاد کہ جو حق ہے اس میں۔ اس ضمن میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، سورہ الفرقان آیت نمبر 52،
تو وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، فرمایا کہ اے رسول اگر ہم چاہتے تو ہم سابقہ طریقہ کار کے مطابق ہر قریہ میں، جس طرح پہلے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر، چھوٹے چھوٹے فاصلوں پر ہم نبی، رسول، نذیر، منذر بھیج رہے تھے، تو اگر ہم چاہتے تو آج بھی ایسا ہو سکتا تھا، ہم ہر قریہ میں رسول بھیج سکتے تھے، نذیر بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ اب پوری نوع انسانی جو ہے وہ ایک وحدت کے نظام کے تحت آ جائے، اس لیے ہر قریہ میں رسول بھیجنے کی بجائے اب ہم نے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اب تمام نوع انسانی کے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں ایک ہی نبی خاتم النبیین اسے بھیجا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر قریہ میں نذیر بھیج سکتے تھے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے تمام اقوام عالم کے لیے آپ کو قرآن دے کر بھیجا۔ اس لیے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس اب آپ ان کے کہے میں نہ آنا جو قوموں کو، انسانیت کو پھر بستیوں میں علاقائی، آج جو ہمارا علاقائیت کا تصور ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عربی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترکی ہے، یہ کردی ہے، یہ تمام چیزیں کفر کی باتیں، مشیت اللہ کے خلاف ہے۔ مشیت اللہ میں یہ ہے کہ پوری نوع انسانی لوائے حمد یعنی قرآن حکیم کے سائے میں اکٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا چھوٹے قومی دائرے کے اندر رسالوں نذیروں کو بھیجنا تھا اس کو موقوف کیا تاکہ بین الاقوامی سطح پر نوع انسانی کا اجتماع عظیم پیدا ہو۔ تو ہمارا فلا تطع الکافرین، ان کافروں کی بات مت ماننا۔ اور آگے ہے رفقا محترم وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے اے رسول تو جہاد کرتا رہے، جہادن کبیرہ، سب سے بڑا جہاد۔ تو سب سے بڑا جہاد رفقا محترم جہاد قرآن تھا، یعنی مومن کے جہاد کا سب سے بڑا ویپن، اسلحہ، آرڈیننس فیکٹری، ایٹم بم امت مسلمہ کا وہ قرآن تھا۔ تو ہماری ناکامی کا باعث یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو جہاد کبیر کا موضوع اور آبجیکٹ بنانے کی بجائے اسے تو غلافوں میں بند کر کے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے خاص کر لیے، اور اپنے خود ساختہ جو ہمارے میزائلز ہیں فرقہ وارانہ، ان کے ذریعے ایک دوسرے کی مسجدوں کو، خانقاہوں کو، امام باروں کو ہدف بنا رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، اپنی سپاہ پیدا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ تو جہاد کبیر کا موضوع جو ہے رفقا محترم، آبجیکٹ، اسلحہ، میٹیریل، وہ قرآن تھا۔ تو جاہدو فی اللہ حق جہادہ، تم اللہ کے راستے یعنی قرآن کے راستے پر اس کے غلبے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے جہاد کرو، محنت کرو، جتنی کہ محنت کرنا چاہیے۔ تو وہ محنت جسم کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اشاعت ہو، تبلیغ و اشاعت ہو، ربط باہم ہو، ایک دوسرے کے مسائل میں کام آنے کا مسئلہ ہو، تو ان تمام حوالوں سے جہاد کرو، سب سے بڑا جہاد۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا رفقا هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں مجتبی کیا۔ مجتبی کیا ہوتا ہے؟ مجتبی کا معنی کرتے ہیں سلیکٹ کرنا، یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ جابیہ رفقا محترم حوض کو کہتے ہیں، جابیتن حوض، جس کی جمع ہے جواب۔ جواب آتا ہے
جابیہ کی جمع کے طور پر. تو قرآن حکیم میں سورہ سبا جو ہے اس کی آیت نمبر 13 میں وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ جواب جابیہ کی جمع حوض، بہت بڑا حوض، ٹینک، پانی کا محفوظ ذخیرہ. تو جہاں پر محفوظ ذخیرہ ہو پانی کا، یا چشمہ ہو، دریا ہو، حوض ہو، پانی کا منبع ہو، مصدر ہو، محفوظ ذخیرہ ہو پانی کا، اس کو کہتے ہیں جابیہ. اور اجتباء یا اجتبی کا معنی ہوتا ہے دو حوالوں سے، یعنی حوض سے پانی مثلا مشکوں کے ذریعے، اس دور میں تو مشکیں تھی، سکہ گیری جسے کہتے ہیں، یا دوسرا طریقہ تھا نالیاں کھودنا، نالیاں کھود کر حوض سے پانی جو ہے وہ کھیت میں لے جانا. اور جو مثلا چل نہیں سکتا، خود حوض تک نہیں جا سکتا، اب یا تو اسے اٹھا کر حوض تک لے جایا جائے، یا وہاں سے پانی لا کر اسے مہیا کیا جائے. یہ تمام عمل جو ہے رفقائمو یہ اجتباعیت ہے، یعنی نوع انسانی کو قرآن کے حوض پر لانا. اور اگر نہ آ سکے تو اپنی مشقیں، حرکت، اس کو اپنے قدموں پر اٹھا کر اس پانی کو پیاسوں تک پہنچانا، پیاسوں تک اس پانی کو لے جانا، ان کی پیاس بجھانا. وَاجْتَبَاكُمْ، یہ آپ کی اور میری امت مسلمہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. اے امت، اے لوگو، تمہارا فریضہ ہے کہ تم قرآن کے حوض کوثر پر، اس حوض کوثر سے اپنے آپ کو سیراب کرو، اور پھر جو تم جیسے بھوکے پیاسے ہیں اگر وہ آ سکیں تو ان کو اپنے ساتھ ہی اس حوض کوثر پر لے آؤ، اور اگر نہ آ سکیں تو یہاں سے مشقیں بھر بھر کر واپس جاؤ، اور وہ جو بھوکے اور پیاسے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو اس قرآن کے آب حیات سے ان کی پیاس بجھاؤ. وہ اجتبا کہ تم مجتبا ہو، تو اب کام ہے تمہارا کہ اس پانی سے خود سیراب ہونا اور اپنے بھائی بندوں کو، انسانیت کو سیراب کرنا. تو یہ اجتباعیت کا مقام. تو جب رفقائے محترم ہم دوسروں کے گھروں پر خود دستک دیں گے اور پانی لے جائیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پیاسا آپ کا قدردان نہ ہو؟ پیاسا تو ادھر ہی جائے گا جہاں پانی ہوگا. اور اگر ہاتھ میں پانی نہیں ہے، زبان میں پانی ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں میرے پاس پانی ہے، پانی ہے، پانی ہے، پانی ہے نہیں، نہ مشق ہے نہ مشق میں پانی ہے، تو زبانی کہہ دینے سے رفقائے محترم کوئی پیاسا ہمارے پاس نہیں آئے. تو اس کے لیے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو جب ہم نوع انسانی کی فلاح کے کام کریں گے اور اس طرح نوع انسانی کے مسائل اور مشکلات ان کو دور کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، تو آپ دیکھیں گے رفقائے محترم جہاں کہیں فطرت میں نفع بخشی و فیض رسانی ہے، وہاں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، پراپوگنڈا نہیں ہے، وہاں طلاقت لسانی نہیں ہے. سورج دیکھ لیں، نفع بخش ہے، فیض رساں ہے، وہ اپنا پراپوگنڈا نہیں کرتا. چاند پراپوگنڈا نہیں کرتا. پانی کبھی نہیں کہتا انا الماء، میں پانی ہوں. آگ کبھی نہیں کہتی انا النار، میں آگ ہوں. اور درخت رفقائے محترم جب پھل سے لگ جاتا ہے، لدا فدا ہو جاتا ہے، تو وہ خود زبان سے نہیں کہتا، زبان حال سے کہتا کہ وہ اپنے آپ کو نیچے جھکا لیتا. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جہاں نفع بخشی ہوتی ہے، رفقائے فیض رسانی ہوتی ہے، وہاں پراپوگنڈا نہیں ہوتا. اور پراپوگنڈا اگر ہوتا بھی ہے تو ان کی فلاح کے لیے، نہ کہ ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. یعنی جہاں پر نفع بخشی اور فیض رسانی ہوگی
تو وہاں پراپیگنڈا اس معنی میں نہیں جس طرح آج ہمارے اندر جو ہے نا صرف زبان رہ گئی ہے اور اس کے پیچھے کوئی عمل کی شہادت جو ہے وہ نہیں رہی. تو خالی مشکیزیں اگر ہمارے پاس ہے، ہم پیاسوں کو ہم بلائیں گے اپنے پاس تو کب تک وہ آئیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ اگر کسی طرح ہمارے بھرے میں آ بھی گئے تو آخرکار بھاگ جائے، کیونکہ انہیں پانی چاہیے جو بالفعل پانی ہو، کاغذی پانی یا زبانی پانی نہیں چاہیے. تو فرمایا ہوئی تباکم، اس اللہ نے تمہیں اپنے حوض پر لانے کے لیے سکہ گیری کا فریضہ سونپ ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور فرمایا کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم تمہیں نہیں دیا، صوم ہو، صلاۃ ہو، حج ہو، کہ جو آپ کے اور میرے لیے زنجیر پا بن جائے، پیر تسمہ پا جسے کہتے. کوئی حکم ایسا نہیں جو نوع انسانی کو آگے بڑھنے سے روکنے والا، سٹینڈ سٹل کرنے کے لیے، جمود پیدا کرنے کے لیے، یہ نہیں. تو جہاں دین کو لینے سے جمود آئے، سمجھ لے کہیں نہ کہیں ہم غلط کر رہے، کہیں نہ کہیں ہم جھول کا شکار. دین میں حرج نہیں، حرج کہتے ہیں رفقا ہو ہتھ کڑی کو، بیڑی کو، ہارا یا جو ہر وہ چیز جو آگے بڑھنے سے مانے ہو. تو پاؤں میں بیڑی پڑ جائے تو وہ بھی وہ روکتی ہے آگے بڑھنے سے، اور ہاتھوں میں اگر ہتھکڑی لگا دیں تو وہ بھی آگے بڑھنے سے، افعال اعمال کو انجام دینے سے مانے ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر فکر میں کجی آ جائے، ذہن میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو بھی یہی ہوتا ہے. تو حرج جو ہے وہ مادی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی. مادی سے مراد تو یہ ہے جس طرح میں نے کہا ہتھکڑی یا بیڑیاں، شکنجے، اور حرج ہے معنوی بھی، یعنی شکوک، شبہات، ایسی باتیں جو زمانے کا ساتھ نہ دے سکیں. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ وہ گویا کسی چیز کو نگیشن کر دے، اس کی غلط ثابت کر دے تو وہ بھی حرج ہے. لیکن دین میں اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں، نہ اعمال کے حوالے سے نہ عقائد کے حوالے سے. دین انسان کے لیے رفتہ ہے، انسان دین کے لیے نہیں. اساسی بات یعنی انسان دین کے لیے نہیں ہے، دین انسان کے لیے. دین نوع انسانی کی پروگرس کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، نہ کہ انہیں جمود کا، تنزل کا، انحطاط کا، بیکورڈنس کا شکار کرنا. یہ تو خلاف ہے. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین کیا ہے؟ یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم. فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت. ملت جو ہے رفقا یہ ملا یا ملو، ملن و ملتن. ملت ابیکم ابراہیم، ملت کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے رفقا محترم اینٹوں کو دیکھا ہوگا بنتے ہوئے یا بناتے ہوئے. پہلے یہ مٹی ہوتی ہے، پھر اس کو گونتے، پھر سانچے میں ڈالتے، اور سانچے میں ڈالنے کے بعد اس کو پکاتے. جب سانچے کے تحت وہ اینٹ پک جاتی ہے تو ملا یا ملو، ملن و ملتان، کسی کچی چیز کو پکا کر پختہ و پائیدار کر لینا. اور پھر مائل سٹونز، وہ جو امائر، علائم، وہ جو مثلا اب آپ نے ملتان کی طرف جانا ہے تو قدم قدم پر ملتان جانے کی علامات جو راستے میں نمایاں کھڑی،
مثلا مائل سٹون کہ بھائی اتنے میل ملتان رہ گیا یا ہم اتنے میل ملتان کی طرف آ گئے. ملتان کی طرف جو مثلا راستے میں اسٹیشنز آتے ہیں، بس سٹاپ آتے ہیں، تو ان کے نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، یہ اکاڑا ہے، یہ گیمبر ہے، یہ قادرآباد ہے، یہ سائیوال ہے. تو وہ علائم کہ جو نمایاں ہوں، جو بتائیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ کہاں ہے، اس منزل کی طرف رہنمائی کرنے والی نمایاں چیزیں، ایسی چیزیں جو ہر حال میں سٹینڈ کریں. اس کی ضرورت رفقا محترم صحرائی قوم کو بہت زیادہ تھی. صحرائی قوم، صحرا ہو، پکے راستے ہونا، پیوڈ وے جسے کہتے، تو ان کے لیے ملت کی بڑی سخت ضرورت تھی. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے رفقا، لکڑیاں گاڑ دیتے تھے، بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ ڈال دیتے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ پتھر ڈالتے چلے جاتے تھے بڑی شاہراہ پر، یا وہ زمین کے اندر لکڑیاں گاڑ دیتے تھے تاکہ وہ زمین میں گڑی رہے. اور پھر وہ اس سے بڑھ کر کام لیتے تھے رفقا ستاروں سے. علامات و بالنجم هم یہتدون، تو یہ رات کو ستارے، مثلا یہ نارتھ سٹار، تو یہ جو علائم، علامات پختہ، نہ مٹنے والی، پائیدار، روشن، تابندہ، تو یہ چیزیں جو تھیں ان کو عربوں کے ہاں ملت کہتے. تو ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین کوئی مٹنے والا نہیں ہے. دین وہ نہیں جو مٹ جائے، مر جائے، کہ جس کے لیے آپ کو ریوائولزم، نشت ثانیہ کرنی پڑے. نشت ثانیہ رفقا محترم یہ ایک بہت بڑا فریب اور فراڈ ہے امت مسلمہ کے ساتھ. یعنی جی ہم اسلام کو زندہ کرنے کے لیے چلے، زندہ ہوگا اسلام. تو اسلام زندہ ہونے کا معنی یہ رفقا پہلے اسلام مر گیا، پہلے اسلام مر گیا پھر آپ زندہ کریں گے. تو موت آپ نے پہلے مانی، زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے. تو جب اسلام عبارت رفقا اللہ سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے، تو آپ سوچیں ان میں سے کون سی چیز مرنے والی ہے؟ اللہ الحی القیوم، قرآن ذکر للعالمین، رسول خاتم النبیین. تو ان میں سے نعوذ باللہ کس کے لیے موت ہے؟ کسی کے لیے نہیں. بس اسلام کے لیے موت دشمنان اسلام کی سازش اور ہماری مذہبی پیشوائیت اس کا شکار. اور یہ اس لیے رفقا محترم کہ دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز ڈیڈ میٹر ہو جائے تو ڈیڈ میٹر کو لیونگ آرگنزم میں تبدیل کرنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ پروٹوپلازم جو ہے مادہ حیات، اس کے انجیکشن لگا لگا کر اسے زندہ کر دیں. وہ شاخ رفقا محترم جو اپنے درخت سے ٹوٹ جائے، لاکھوں بہاریں آئیں، وہ مردہ شاخ زندہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح رفقا محترم اگر کوئی چیز مردہ ہو جائے تو اس کے اندر سے آپ آرگنزم یا زندگی نہیں پھوٹے گی. وہ زندگی کا یہ قانون ہے ہی نہیں. زندگی تو اپنے پروسیس سے آئے گی. تو اس لیے اسلام کی نشت ثانیہ سازش ہے دشمنان اسلام کی، اور ہمارے یعنی نادان یا یعنی جان بوجھ کر شکار ہونے والے علماء، اسکالرز، ممتاز علماء دین، اسکالرز، مجدد، یہ اس کا شکار ہے. تو ملت ابیکم ابراہیم نے بتایا کہ یہ مٹنے والا دین نہیں ہے، مرنے والا دین نہیں ہے، اپنا مقام چھوڑنے والا دین نہیں ہے. یہ ہمیشہ رواں دواں رہے گا، قائم و دائم رہے گا. جو قوم اس پر چلے گی وہ عروج پائے گی،
جو اس سے ہٹے گی وہ مر جائے گی۔ یعنی قوموں کے لیے مٹنا اور مرنا ہے، نہ کہ دین کے لیے۔ نشأت ثانیہ کا تعلق اقوام کے ساتھ ہے، امتوں کے ساتھ ہے، نہ کہ کتاب اللہ، قرآن، دین اسلام، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب وہ جو امت مجتبی کی گئی، تو جب کسی کو آپ فریضہ سونپتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کو منصب بھی بتائیں گے۔ تو آپ منصب بتایا، نام بتایا، کام بتانے کے بعد نام کیا ہوا؟ سماکم المسلمین۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو رفقائے محترم، ہم کتنے یعنی فریب کا شکار ہیں کہ ہم اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کرنے کی جرات و جسارت نہیں کرتے۔ ساری زندگی باپ نے بس رکھ دیا اکبر، رکھ دیا ارشد، رکھ دیا بس۔ اس کا کیوں رکھا؟ کیا معنویت ہے؟ معنویت بھی نہیں میرے پاس آتی۔ یہ لال دین ہے اور کوئلوں کا کاروبار کر رہا ہے، چراغ دین ہے، جاہل مطلق ہے، لیکن باپ نے رکھا ہے، لہذا کس کی مجال ہے، طاقت ہے کہ باپ کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کرے؟ بغیرتی۔ اب یعنی باپ کے معاملے میں غیرت، اور رب عالمین، رب العالمین، اس کے بارے میں بے حسی و بے غیرتی کہ رب کا لکھا ہوا نام اس امت میں رہا ہی نہیں۔ یعنی رب کا نام تھا المسلمین، جو رب نے ہمارا نام المسلمین، تو ہمیں اپنا نام ہی نہیں، ہم سے ہمارا نام ہی چھین لیا گیا، ہماری شناخت نام سے۔ تو جس امت نے اپنا نام ہی گوا دیا ہو، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جعفری ہیں، اہل تشیع ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں کیا کہا تھا؟ المسلمین۔ تو یہ نام نہ مکے میں نہ مدینے۔ مکے مدینے والے بھی اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث، بحمد اللہ انا سلفی، انا من اہل الحدیث، تو اہل الحدیث سلفی رہ گئے، المسلم ہونے کا شعور اوچک لیا گیا، تو اسے واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی کنٹینیوٹی یہ ہے، من قبل و فی ھذا، یہ نام جو مسلم ہونا ہے، احکام الہیہ کے سامنے جھک جانے والے، فرما برداری اختیار کرنے والے، فرمایا کہ یہ نام پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، محدث نہیں ہے، ایجاد آج نہیں ہوا تمہارا نام۔ نوح علیہ السلام بھی مسلم تھے، ابراہیم بھی مسلم تھے، تمام انبیاء ان کی امتیں مسلم تھے۔ فرمایا پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، آج بھی تمہارا نام مسلم ہے، فی ھذا۔ اور یہ نام اور کام بتانے کے بعد اب اصلی کام بتایا، فرمایا اب کرنے کا اصل کام یہ ہے، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، کہ رسول جو ہے وہ تمہارے لیے دین کی شہادت کا باعث بن رہا ہے۔ دین کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اللہ کے کلام سے تمہارے سامنے قرآن کی شہادت، دین کی شہادت، دین کے احکام، فرائض، واجبات، اس کا تمام خاکہ تمہیں اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اب رسول تو آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ مَا محمد اللہ رسول آفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ، تو اگر آج ہے کل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس امت کو رفقائے محترم ختم نبوت کے بعد کار رسالت سونپا گیا۔ وہ کام جو ثابت میں گزشتہ ادوار میں انبیاء انجام دیتے تھے، ختم نبوت کے بعد اس فریضے سے عہدہ برا ہونا آپ کا اور میرا فرض ہے۔
فرمایا کہ اب تم دین کے گواہ بن. تو جنہوں نے رفقا موت دین کی گواہی دینی تھی وہ اپنی اپنی دکانداریوں میں پھنس گئے. جنہوں نے دنیا جہان کے ٹریفک کے نظام کو چلانا تھا، یعنی نظام ہدایت، تو حمل و نقل قرآن یعنی کھیتی باڑی ملازمت اس کی حیثیت ذریعے کی تھی، مقصود کی نہیں تھی. مقصود بھی ذات تو دین کی گواہی تھی. تو جو مقصود تھا رفقا محترم دین، وہ تو ہٹ گیا، درمیان سے ہٹا دیا گیا، اور جو ذریعہ تھا معیشت وہ مقصود بھی ذات بن گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت ہر عزت، کرامت، غلبے اور مقام بلند سب چیزوں سے بیک و دو گوش محروم کر دی گئی. یہ ایسا ہی ہے رفقا محترم، آپ سمجھ لیں کہ مثلا دولت کا مقصود کیا ہے؟ راحت، جسم اور جان کی راحت، بہم پہنچانا دولت کا مقصود ہے. لیکن اگر رفقا محترم دولت مقصود بھی ذات بن جائے تو بخیل ہر راحت و آرام سے محروم ہو جاتا. یعنی اگر ذریعہ مقصود بنتا ہے، ذریعہ جو ہے کوئی بھی اگر ذریعے کو مقصود بھی ذات بنا لیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر راحت آرام، جس طرح بخیل دولت کو مقصود بھی ذات بنا کر ہر راحت و آرام سے معروم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب اس امت نے دین کو مقصود بھی ذات بنانے کی بجائے دنیا کو مقصود بھی ذات بنا لیا تو اسے وہ مقاصد بھی حاصل نہ ہوئے جو دوسروں کو دنیا کے حوالے سے حاصل ہو سکتے، کیونکہ اس کے اندر ایک تضاد رہ گیا، خلش، گلٹی کاشسنس. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یار دنیا میں کام تو ہم کسی اور کے لیے آئے تھے، کرنا تو ہم نے کچھ اور تھا، کام کر ہم کچھ اور رہے ہیں. تو یہ ظاہر اور باطن کا تضاد جو رفقا محترم یہ اصل ہے جو انسانوں کو، اقوام کو لے ڈوبتا ہے. تو فرمایا کہ دین کا پوری نوع انسانی پر گواہ بن کر کھڑا ہونا یہ تمہارا فریضہ ہے. اور اس کے لیے رفقا محترم سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 19 تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، نبی پاک نے توقع ظاہر کی تھی آپ سے، مجھ سے، امت سے. کیا توقع ظاہر کی تھی؟ فرمایا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا، اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، کیوں؟ لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے جگاؤں. جگانا، قرآن کے ذریعے جگاؤں میں تمہیں. وَمَن بَلَغَ، اور پھر جس تک قرآن پہنچ جائے، وہ ایمان لے آئے، تو اس کا بھی یہ فریضہ ٹھہرے گا کہ وہ قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائے. جاگنا اور جگانا، یعنی قرآن کے ذریعے خود جاگو اور قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگاؤ. تو جنہوں نے رفقا محترم قرآن کے ذریعے جاگنا اور جگانا تھا وہی سو گئے، اور ایسے سوئے کہ اب جو جگانے کے لیے آتا ہے اس کو بھی دلتیاں مارتے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر پچھلے پیر کی جو نیند ہوتی ہے، رات بھر ادھر ادھر، آپ کوئی کہتا ہے آؤ بھائی صلاۃ الفجر، قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ جو نیند کا مزہ لوٹنا ہے، نیند کے مزے لوٹنے کا جو مزاج ہے، وہ کبھی ادھر مارتا ہے ہاتھ، کبھی ادھر مارتا ہے ہاتھ، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ لڑ پڑتا ہے، بھیٹ جاتا ہے. یار یہی تو
گویا کہ ٹائم ہے سونے کا اور اسی وقت تو آ کر جگا رہے، بے آرام کر رہے. تو فرمایا رفقم ہم نے قرآن کے لیے جاگنا تھا اور جگانا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اور پھر ہم نے اس کے نتیجے میں کیا کرنا تھا؟ دنیا میں عدالت قائم کرنی تھی. عدالت، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، یعنی یہ کام ہم نے انجام دینے تھے. تو اب وہ کام تو درمیان سے ختم ہو گئے اور ہر کام کے لیے ہم نے یعنی جھلو جو ہے، یعنی دولت جو ہے، سفارش جو ہے، وہ سارا مقصود بھی ذات بنا لیا ہم نے. تو شہداء کا معنی تھا کہ شہادت دو عدالت کی. تو اگر عدالت کی شہادت دیتے اور عدالت کو قائم نہیں کرتے. یہ سورہ المائدہ سورہ المائدہ آیت نمبر 8. سورۃ المائدہ آیت نمبر 8. اے ایمان والو، کونو قوامین، ہو جاؤ تم دوسروں کو قیام عطا کرنے والے، دوسروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے والے. تو دوسروں کو وہی پاؤں پر کھڑا کرے گا رفتہ جو خود کھڑا ہو. تو جب ہم اپنے پاؤں پر ہی کھڑے نہیں ہوں گے تو دوسروں کو ہم نے کیا عطا کرا؟ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی بندوں کو پاؤں پر کھڑا کرو. اور یہ دوسروں کو پاؤں پر کھڑا کرنا، قیام عطا کرنا، توازن عطا کرنا، اعتدال عطا کرنا، یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ان پر بوجھ بننے کے لیے نہ ہو. للہ، یہ صرف اور صرف ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت اپنی ذات میں اتارنے کے لیے یہ فریضہ انجام دو. پھر فرمایا شہداء بالقسط، لتکونوا شہداء علی الناس. شہداء علی الناس، شہادت کیا ہے؟ شہداء بالقسط، نوع انسانی میں عدل قائم کرنے کے لیے. تو جو عدل کا گواہ ہے وہ عدل میں ڈنڈی مارے، انصاف میں ڈنڈی مارے، تو گواہی کیسے قبول ہو؟ شہداء بالقسط. شہادت کا معنی صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظالم و مظلوم کا یہ تضاد ختم کریں گے، سب کو برابری کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر ایکا. شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اور فرمایا کہ اس برابری کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ اگر کسی قوم نے تم سے عداوت برتی، دشمنی برتی، سابقہ ادوار میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو اس زیادتی کا اب یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ کون سا کیا تھا کہ آج ہم ان کے ساتھ کریں. فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، عدل کرے یا نہ کرے، تمہارا کام تو عدل قائم کرنا. اعدلوا، ہر حال میں عدل قائم کرو. کیوں؟ هو اقرب للتقوى، کہ عدل کرنا ہی تقوی کے قریب تر ہے. هدى للمتقین، متقین عدل گستران عالم، دنیا میں عدل قائم کرنے والے متقی ہوتے.
اور جو عدالت فروش ہو جائیں شفاعت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر، اور جن کی عدالتیں جو ہیں وہ گویا انصاف فروشی میں ضرب المثل بن جائیں تو بات کیسے چلے؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو اور سن لو کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی تہ سے باخبر، یعنی اعمال کے پیچھے جو انڈر کرنٹس ہیں، نیتیں ہیں، عزائم ہیں پوشیدہ، ان سے وہ باخبر ہے۔ تو اب ہم سورہ الحج آیت نمبر 78 پہ تھے، تو فرمایا کہ یہ شہادت، اخوت، بھائی چارہ، مساوات، اور اس کے لیے ربوبیت عالمینی کا قیام شرط ہے، وسائل ربوبیت کا انفرادی ملکیت سے نکال کر سب کی فلاح و بہبود کے لیے اسے وقف رکھنا شرط ہے۔ تو فرمایا خلاصہ کلام یہ ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم ایسا ماحول، معاشرہ قائم کرو کہ جس معاشرے میں ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ یہ صلاۃ دائمہ اور صلاۃ موقت اس کی ریہرسل ہے۔ صلاۃ موقت کی حیثیت ایک ٹوکن کی ہے، علامت کی ہے، اس کی حیثیت سمبولک ہے، یعنی صلاۃ موقت کا قیام، رکوع اور سجدہ یہ سمبولک ہے، اور یہ امت کے قیام، فرد کے قیام، اس کے راکع اور ساجد ہونے سے عبارت۔ تو اگر ساری زندگی ہر لمحے وہ اللہ کے حضور میں سجدے میں رہے لیکن احکام الہیہ کے حوالے سے ان کی اطاعت نہ ہو تو وہ کوئی صلاۃ نہیں ہے، فویل للمصلین۔ تو فرمایا کہ پاس ایک ایسا اجتماعی ماحول بناؤ کہ ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو، وآتوا الزکوٰۃ، اور ہر فرد انسانی کو، ہر ابن آدم کو، بلکہ کائنات کے گوشے گوشے کو اس کی سامان نشو و نما کی جو ذمہ داری ہے اس سے اپنے آپ کو عہدہ برابر، یعنی احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہر ابن آدم کو جسم اور جان کی نشو و نما کے لیے مواقع بہم پہنچاؤ، حالات بہم پہنچاؤ، ضروریات بہم پہنچاؤ، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی جو ہے وہ الزکوٰۃ، سامان نشو و نما دینا۔ اور آگے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پس جڑے رہو تم اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ جڑنے سے مراد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے ساتھ جڑنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نازل کردہ قرآن ہے اس سے جڑنا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے کٹے رہے اور دعویٰ کرتے رہے جی ہم تو جڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ باطل تصور ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنا دراصل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہاں جی، یہ آیت 103 سورہ آل عمران آیت 103۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ یعنی اس کی کتاب کے ذریعے، اس کے قرآن کے ذریعے، اس کے کلام کے ذریعے جڑو، اور جب تم اللہ کے ساتھ اس کے کلام کے ذریعے جڑو گے ہوا مولا، تو اللہ پھر تمہیں اپنی سرپرستی میں لے لے گا، اور جب اللہ تمہیں اپنی سرپرستی میں لے گا فنعم المولا، تو پھر کون ہے جو تمہارے اوپر غالب آ سکے؟ اللہ کی سرپرستی میں آنے والی جماعت کو، امت کو، جتھے کو کون شکست دے سکتا ہے؟ ان جندنا لهم الغالبون۔ تو پاس اس اللہ کی ولایت میں آ جانا، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اس سے بڑھ کر کیا نصرت؟ نصرت رفقائے محترم، ایک ہوتی ہے نصرت، ایک ہوتی ہے مطر اور غیث۔ تو یہ نصرت ناصرہ اس بارش کو کہتے ہیں رفقائے نثار، وہ بارش
جو عین وقت پر ہو اور جتنا تقاضا ہے اتنی ہو. ایسا نہ ہو کہ تقاضا کم کے اور وہ ساری فصل ہی تباہ کر دے. تو نصرت کہتے ہیں بر وقت تقاضوں کے عین مطابق مدد. تو فرمایا کہ وہ فنعم المولا، فرمایا کہ وہ اللہ اپنی کارسازی میں، حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اور مزید برآں یہ کہ نعم النصیر، قدم قدم پر موقع محل کے مطابق ہر حالت کے عین تقاضے کے مطابق مدد عطا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور یہ نصرت ہوگی اس کے قوانین کو اپنے لیے رہنما بنانے کے نتیجے. تو اس طرح کا محترم سورہ الحج کی ترجمانی سے فارغ ہوئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.